تو اسے تو جیسے کسی کی بھی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ اونجو کی حالت دیکھ کر وہ خود سب سے آخر میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایک ایک کر کے باقی اسٹوڈنٹس کو نیچے اتارنے لگتا ہے۔ جہاں تک پائپ پہنچتا ہے وہیں پر وہ اناؤنسمنٹ روم تھا جس میں ان کی ٹیچر بھی ہوتی ہے، جو ایک ایک کر کے ان سب کو اس روم میں اکٹھا کر لیتی ہے۔ اب اوپر لیب میں صرف سان اور اونجو ہی بچے ہوتے ہیں، تو سان پہلے اسے نیچے جانے کو کہتا ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ اب یہاں کوئی نہیں جسے میں پسند کرتی ہوں۔ سان اس بات سے بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے، تاہم وہ کسی نہ کسی طرح اونجو کو قائل کر کے نیچے بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف سویوک زومبی سے بچتے بچاتے ایک کھڑکی کے باہر کھڑا نظر آتا ہے، جبکہ سان پائپ کے ذریعے نیچے اترنے ہی لگتا ہے کہ لیب کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور سارے زومبیز اندر آ جاتے ہیں اور سان پر جھپٹ کر اسے بھی ساتھ لیے عمارت سے نیچے کی طرف گرتے نظر آتے ہیں۔ ادھر مسٹر لی تفتیشکار کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ وائرس میں نے ہی بنایا ہے، اور سین شفٹ ہو جاتا ہے اور ہم ناساز طبیعت والی لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک پبلک واش روم میں جاتی ہے اور ایک بچے کو جنم دیتی ہے، مگر بچے کو وہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے ہر طرف زومبیز پھیلے ہیں۔ دوسری طرف سویوک جو کھڑکی کے باہر چھپا ہوا تھا باہر سے ہی دوسرے کمرے میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ زومبیز سان کو لیے نیچے کود رہے ہیں، تو وہ سان کی مدد کرتا ہے اور وہ دونوں بھی بالآخر اناؤنسمنٹ روم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مگر ان کے کمرے میں داخلے سے پہلے گلابی کپڑوں والی لڑکی شور ڈال دیتی ہے کہ سب کھڑکیاں دروازے بند کرو، جس پہ ایک لڑکا اسے روکتا ہے کہ پہلے ان دونوں کو اندر پہنچ جانے دو۔ ٹیچر دونوں کو شانت کرتی ہیں۔ پھر یہ لوگ یہاں پڑے کمپیوٹر پر باہر کے حالات دیکھنے لگتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ باہر تو ہر طرف زومبیز پھیلے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کی ویڈیوز بھی بنا کر نیٹ پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو یہ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یوں اب سبھی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ باہر تو زومبیز ہر طرف پھیل گئے ہیں۔ اچانک ایک زومبی پائپ کے ذریعے ان لوگوں کے کمرے کی کھڑکی میں آ ٹپکتا ہے۔ سویوک اسے ایک راڈ سے روکتا ہے اور سان کا ایک دوست کمپیوٹر کا CPU اٹھا کر اس کے سر میں مار اسے نیچے گرا دیتا ہے، لیکن تبھی اس کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے تو گلابی کپڑوں والی لڑکی اس سے کہتی ہے کہ تم بھی انفیکٹڈ ہو چکے ہو۔ دوسری طرف اونجو کے بابا اپنی ٹیم کے ساتھ ایک سیاستدان کی فیملی کو ریسکیو کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں جن کا ایک فیملی ممبر انفیکٹڈ ہو چکا ہے۔ ادھر کمرے میں سان کے دوست پر الزام ہوتا ہے کہ وہ انفیکٹڈ ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت زومبی بن سکتا ہے، تو وہ سب اسے 1 گھنٹے کے لیے ایک کمرے میں اکیلا رہنے کو کہتے ہیں، جبکہ ٹیچر الزام لگانے والی لڑکی سے کہتی ہے کہ اگر یہ 1 گھنٹے میں زومبی نہ بنا تو تم اس سے سوری کہو گی۔ یہاں پر سان کی ماما دکھائی جاتی ہیں جنہوں نے ٹی وی پر زومبیز کے سارے فساد بارے سن لیا ہے، تو وہ اسکوٹی لے کر اپنے بیٹے سان کو بچانے کے لیے نکل پڑتی ہیں، جبکہ پولیس بھی اب سارے شہر میں پھیل گئی ہوتی ہے تاکہ انفیکٹڈ لوگ باہر پھیل کر دوسروں کو انفیکٹ نہ کر پائیں۔ دوسری سین میں اسکول کے واش رومز میں 4 اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں، 2 نہتے اور 2 تیروں والے جو پہلے بھی نظر آئے تھے۔ ادھر الگ کمرے میں سان کے دوست کو دکھایا جاتا ہے جسے وہاں آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر وہ ابھی تک ٹھیک تھا، تو ٹیچر اسے باہر بلانے کے لیے جاتی ہیں مگر وہ باہر نہیں آتا، تو ٹیچر الزام لگانے والی لڑکی سے کہتی ہے وہ جا کر اس سے سوری کرے اور اسے بلا لائے، تو وہ لڑکی جا کر اس سے سوری کرتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رومال سے بظاہر اس کے بازو پر زخم صاف کرنے لگتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے رومال کے ساتھ لگا زومبی کا خون اس کے زخم میں لگا دیتی ہے تاکہ زومبی کے خون سے وہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے۔ یہ کر کے وہ دوبارہ سے اس لڑکے کو برا بھلا کہتی ہے تو وہ لڑکا غصے میں اس پر چلانے لگتا ہے، مگر لڑکی ڈھیٹ بن کر سب کو بتاتی ہے کہ یہ لڑکا سچ میں انفیکٹڈ ہے، مگر سب کہتے ہیں کہ پھر ابھی تک زومبی کیوں نہیں بنا۔ رات ہونے تک سان کا وہ دوست بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو سبھی لوگ اس کے لیے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ لڑکا تھا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سب کی بلا غرض مدد کرتا تھا اور اب مکمل زومبی بن چکا تھا۔ وہ سب سے پہلے سان پر ہی حملہ کرتا ہے، لیکن سان اسے چکما دے کر کھڑکی سے نیچے گرا دیتا ہے تو وہ باقی کے زومبیز کے ساتھ مل جاتا ہے، مگر سان اس کی حالت پر بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا سب سے اچھا جگری دوست تھا۔ دوسری طرف بچہ جن کے اسے وہیں چھوڑ دینے والی لڑکی نظر آتی ہے جو اب اسی بچے کو اٹھائے یہاں وہاں بھاگ رہی ہوتی ہے اور بالآخر بجتے بجاتے سان کی ماما کے ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتی ہے اور خود کو باندھ دیتی ہے کیونکہ یہ بھی انفیکٹڈ ہو گئی تھی۔ وہ بچے کو ایک سائڈ پر رکھ دیتی ہے تاکہ زومبی میں بدل کر اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ ادھر اسکول والے کمرے میں بالکل سکوت ہوتا ہے، سبھی لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور سبھی سان کے دوست کے لیے اداس ہوتے ہیں۔ تبھی وہ پنک کپڑوں والی لڑکی سب سے کہتی ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ انفیکٹڈ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ سب لوگ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ان سب کی جان بچائی۔
मगर क्लास की प्रेसिडेंट उल्टा उसे टिकाकर एक थप्पड़ रसीद करके कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी शैतानियत देख ली थी। वो बाकी भी सबको उसकी हकीकत बता देती है तो वो लड़की रोने भी लगती है, मगर अब भी अपनी शैतानियत पर उसे कोई पछतावा नहीं होता और बक बक करती रोती बाहर निकल जाती है। तो क्लास की टीचर उसके पीछे भागती है। बाहर कई सारे ज़ोंबीज उस लड़की की तरफ लपकते हैं, लेकिन टीचर उसे खींचकर बचा ले जाती है। दूसरी तरफ सान की माम अपने बेटे को बचाने के लिए स्कूल के ग्राउंड तक पहुंच जाती है। उन्हें वहां सान का दोस्त नज़र आता है, जबकि वो नहीं जानती थी कि सान का दोस्त तो ज़ोंबी बन चुका है। वो सान का पूछने उसके पास चली जाती हैं तो वो और बाकी ज़ोंबीज उन पर हमला कर देते हैं। उधर स्कूल के कमरे में मौजूद स्टूडेंट का ख्याल था कि टीचर और वो लड़की बच गए होंगे, क्योंकि उनके चिल्लाने की कोई आवाज़ नहीं आई थी। दूसरे सीन में गुंडा गैंग का एक स्टूडेंट नज़र आता है जो ज़ोंबी से बचकर बाहर निकलता है और एक साइकिल पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी साइकिल की चेन उतर जाती है और कई सारे ज़ोंबीज उसके पीछे लग जाते हैं। तो वो साइकिल वहीं फेंक कर वापस स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस जा घुसता है, जहाँ वो काफ़ी ज़ोंबीज को मार भी देता है। प्रिंसिपल भी वहीं टेबल के नीचे छुपे होते हैं। उधर वॉशरूम में छुपे लड़कों लड़कियों में से दोनों लड़कियां आपस में लड़ रही होती हैं, जबकि पुलिस अभी भी मिस्टर ली से इस वायरस से मुताल्लिक तफ्तीश कर रही होती है। मिस्टर ली बताते हैं कि उन्होंने तो ये वायरस सिर्फ अपने बेटे को मजबूत करने के लिए बनाया था, लेकिन ये तजुर्बा उल्टा हो गया और उनके बेटे ने ज़ोंबी बनकर सबसे पहले अपनी ही माँ को मार खाया। दूसरी सीन में सब लोग ये शहर खाली कर रहे होते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर मिस्टर ली को लेकर बाहर निकलते हैं, मगर बाहर तो बहुत ज़्यादा ज़ोंबीज होते हैं जो पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देते हैं। मिस्टर ली पुलिस ऑफिसर को बचाने की कोशिश करते हैं तो एक ज़ोंबी मिस्टर ली को काट लेता है। अब मिस्टर ली को मालूम होता है कि वो जल्द ही ज़ोंबी बन जाएंगे, तो वो पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि साइंस लैब में मेरा लैपटॉप पड़ा है जिसमें इस वायरस का एंटीडोट है। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है, जबकि मिस्टर ली ज़ोंबी में बदल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। पुलिस ऑफिसर एक पुलिस मैन के पास जाते हैं और उसे अपने साथ इमरजेंसी मैनेजमेंट तक पहुंचने के लिए कहते हैं, ताकि वहां पहुंचकर सबको उस लैपटॉप के मुतालिक बताया जा सके जिसमें वायरस का एंटीडोट है। अगले सीन में सुबह हो जाती है और हम साइंस लैब में फंसे स्टूडेंट्स को देखते हैं। उनके पास अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची थी। दूसरे सीन में वॉशरूम में फंसा 4 का ग्रुप नज़र आता है, जिसकी दोनों लड़कियों ने रात आपस में लड़ते गुजारी थी। वो चारों वहाँ से इकट्ठे ही निकलने का फैसला करते हैं। उधर गुंडा गैंग का लड़का, जिसके पास खुदकुशी की कोशिश वाली लड़की की नाजेबा वीडियो होती है, नेट पर पोस्ट कर देता है, जबकि वो लड़की इससे बेखबर अपना दिफा खुद करने का फैसला करती है कि वो उस लड़के का फ़ोन ही तोड़ देगी ताकि वीडियो अपलोड ही ना हो सके। मगर उसके बाहर निकलते ही ज़ोंबीज उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचते बचाते भागती है, मगर एक ज़ोंबी उसे काट लेता है और फिर सब भी उस पर टूट पड़ते हैं। ताहम उस लड़की पर ज़ोंबी वायरस का कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ सोयूक और सान दिखाए जाते हैं जो स्टाफ रूम में जाने की कोशिश में होते हैं ताकि वहाँ से उन्हें मोबाइल फ़ोन मिल सके। वो स्टाफ रूम में पहुँचते हैं तो वो लड़की सारे फ़ोन तोड़ रही होती है। सान उससे आंख बचाकर एक फ़ोन उठाने लगता है तो वो लड़की सान को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो सोयूक लड़की को धक्का देकर सान को बचा लेता है। अब और भी ज़ोंबी स्टाफ रूम में आने लगते हैं। सोयूक खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर सान खिड़की तक नहीं पहुंच पाता, तो वो दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है। दूसरे सीन में प्रिंसिपल और गुंडा गैंग का लड़का नजर आते हैं जो ज़ोंबी से बचता प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया था। प्रिंसिपल उसे अपनी कार की चाबी देकर कार लाने का कहते हैं, मगर वो लड़का इनकार कर देता है और इसी बहस में दोनों में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हम ओंजू के पापा को देखते हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं, मगर अब वहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़ोंबीज आ गए होते हैं। ये लोग छत तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें रेस्क्यू करने हेलीकॉप्टर का आना होता है। उधर सान जो दरवाजे से बाहर निकला था ज़ोंबीज से बचता बचाता प्रिंसिपल के ऑफिस पहुँच जाता है और देखता है कि गुंडा गैंग का लड़का प्रिंसिपल को मार रहा है, तो सान उसे मना करता है और उसकी वीडियो भी बनाने लगता है। तो वो लड़का प्रिंसिपल को मारकर सान पर हमला कर देता है, मगर सान वहाँ से भाग निकलता है। वो सान पर बार बार चाकू फेंकता है, मगर सान उसके वार से बच जाता है और भागता लाइब्रेरी में पहुँच जाता है। गुंडा वहाँ भी उसका पीछा करता है और उससे फ़ोन मांगता है कि वो लड़की की वीडियो डिलीट करना चाहता है जो उसने अपलोड की थी, मगर सान वही फ़ोन उसकी आंख में दे मारता है जिससे वो बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। तो सान उसे नीचे ज़ोंबीज़ में फेंक देता है, तो ज़ोंबीज़ गुंडे लड़के को भी काट लेते हैं, जबकि सान वहाँ से भाग निकलता है। दूसरे सान में हम वॉशरूम्स में फंसे 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप देखते हैं जो हिम्मत करके वहाँ से भागकर स्कूल के मेडिकल रूम में पहुँच जाते हैं।
انہیں وہاں پر ایک کمپیوٹر پڑا ملتا ہے جس سے انہیں زومبیز سے بچنے کے لیے پائپس کے راستے کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری طرف آرمی فورسز کے کمانڈر نظر آتے ہیں جنہوں نے اس شہر پر مارشل لا نافذ کر دیا ہے اور شہر کا سارا کمیونیکیشن منقطع کر دیا ہے۔ سان ایمرجنسی کال کی کوشش کرتا ہے مگر کال کنیکٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ سارا نیٹ ورک ہی ڈسیبل ہوتا ہے۔ ادھر اونجو ایک اسٹوڈنٹ کو وہ ڈرون لانے کا کہتی ہے جو اس نے بنا کر لیب میں رکھا تھا، جس کے لیے وہ لوگ کھڑکی کے راستے باہر نکلتے ہیں۔ دوسرے سین میں ہم پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایک پولیس مین کے ساتھ لیپ ٹاپ کے لیے نکلے تھے۔ وہ ایک کار میں بیٹھتے ہیں مگر وہ خراب ہوتی ہے تو وہ زومبی سے بچتے بجاتے سان کی مام والے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جہاں انہیں وہ لڑکی نظر آتی ہے جس نے خود کو باندھ دیا تھا۔ انہیں اس کا بچہ صحیح سلامت مل جاتا ہے۔ دوسری طرف سان پائپ لائن کے راستے میوزک روم میں پہنچ جاتا ہے۔ ادھر اونجو اور دوسرا اسٹوڈنٹ ڈرون لے کر واپس اپنے روم میں پہنچ جاتے ہیں۔ ڈرون کے کیمروں کی مدد سے وہ سان کا بھی کھوج لگا لیتے ہیں اور انہیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ سان صحیح سلامت ہے۔ وہ ڈرون کو شہر کی طرف بھی اڑاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف گاڑیاں روڈ پر ہی ٹیڑھی میڑھی کھڑی ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ دیکھتی ہے کہ اس کے والدین بھی ایک گاڑی میں ٹریپ اب زومبیز بن چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کہ تبھی زومبیز ان کے ڈرون کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ ادھر اونجو کے بابا جن لوگوں کو ریسکیو کرنے گئے تھے انہیں ریسکیو کر کے ملٹری بیس لے جاتے ہیں جنہیں وہاں ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ تسلی کی جا سکے کہ ان میں کوئی انفیکٹڈ تو نہیں۔ ادھر گنڈا گروپ کا لڑکا بھی اب زومبی بن گیا تھا تو زومبیز نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف ہم نازیبہ ویڈیو والی لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے کئی زومبیز نے کاٹ لیا تھا مگر ابھی تک بھی اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ دوسرے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میوزک روم میں سان ہوتا ہے ساتھ والے کمرے میں ہی پنک کپڑوں والی لڑکی بھی چھپی ہوتی ہے مگر وہ سان کو دیکھ کر بھی سامنے آنے کے بجائے وہیں چھپی رہتی ہے۔ ادھر جو اسٹوڈنٹ کے والدین بھی زومبیز بن گئے تھے وہ خودکشی کی کوشش کرتی ہے مگر باقی کے سبھی دوست اسے روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سان تک پہنچنے کا پلان سوچتے ہیں کہ مائک پر اسکول کی بلڈنگ سے باہر حصے میں میوزک بجایا جائے تاکہ سارے زومبیز وہاں جمع ہو جائیں تو باقی کا سارا اسکول زومبیز سے خالی ہو جائے گا۔ تبھی وہ لوگ سان کے پاس جا پائیں گے اور پھر اسے لے کر ٹیرس پر جا کر باہر سے مدد مانگ سکیں گے۔ وہ لوگ میوزک بجاتے ہیں تو سبھی زومبیز ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں لیکن ایک زومبی وہیں گیلری میں جھول رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہرا ہوتا ہے جسے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ وہ لوگ چپکے چپکے اس کے پیچھے سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو ان پر جھپٹ پڑتا ہے مگر وہ اسے دھکا دے کر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اس گنڈے لڑکے کو دیکھتے ہیں جسے سان نے زخمی کر دیا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ سویوک پہرے زومبی سے لڑ رہا ہے تو وہ زومبی کو مار دیتا ہے اور سویوک سے سان کے بارے پوچھتا ہے لیکن سویوک اسے نہیں بتاتا تو گنڈا اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ گنڈا سویوک کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ کلاس کی پریزیڈنٹ پہنچ جاتی ہے جو اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کے بازو پر کاٹ لیتا ہے۔ تبھی موقع پا کر سویوک اس گنڈے کو کھڑکی سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ دوسرے سین میں اونجو کے بابا کچھ گارڈز کو بے ہوش کر دیتے ہیں جو ان کی حکم عدولی کر رہے ہوتے ہیں اور اسکول جانے سے انکار کر دیتے ہیں تو اونجو کے بابا انہیں بے ہوش کر کے ان کی یونیفارم خود پہن کر اسکول کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ادھر کلاس کی پریزیڈنٹ اور سویوک باقی کے اسٹوڈنٹس اور سان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سان پریزیڈنٹ کی کلائی پر زومبی کے کاٹنے کا نشان دیکھ کر اسے مارنے کو بڑھتا ہے تو سویوک اسے روک لیتا ہے کہ ابھی اسے کچھ نہ کہے اور اس لڑکی کا بازو پکڑ کر کہتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود اسے کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا۔ دوسرے سین میں میڈیکل روم والے 4 اسٹوڈنٹس دکھائے جاتے ہیں۔ وہ باہر آ کر اپنے ایک ساتھی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جو کافی زخمی ہو گیا تھا۔ ادھر اب چونکہ کلاس کی پریزیڈنٹ انفیکٹڈ ہو چکی ہوتی ہے تو سویوک اس کا بازو اپنے بازو کے ساتھ باندھ دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ دوسری طرف جن پولیس والوں نے زومبی بنی لڑکی کے بچے کو بچا لیا تھا وہ ریسٹورنٹ سے نکل کر جانے لگتے ہیں تو ایک اور بچے کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے کئی زومبیز لگے ہوتے ہیں تو وہ اس بچی کو بھی اٹھا کر واپس ریسٹورنٹ میں لے آتے ہیں۔ ادھر میوزک روم میں پھنسے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کھانے پینے کا کافی سامان موجود تھا مگر وہ پنک کپڑوں والی لڑکی بھی اسی کمرے میں چھپی ہوتی ہے تو وہ دروازے کو اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ دوسری طرف اونجو کے بابا جو ان بچوں کی مدد کے لیے نکلے تھے انہیں ملٹری والے دیکھ لیتے ہیں اور ان پر فائر کھول دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے ہاتھ ایک ویڈیو کیمرہ لگ جاتا ہے جس میں وہ سب اپنی اپنی فیلنگز ریکارڈ کرتے ہیں۔ ادھر اونجو کے بابا گولیوں سے بھاگتے پانی میں کود جاتے ہیں مگر ایک گولی لگنے سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سویوک ابھی تک کلاس پریزیڈنٹ کے ساتھ ہی ہے جو انفیکٹڈ ہے۔ وہ اسے بتا دیتا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ پسند کرتا ہے